الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع اعظم رحمت دو عالم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سرور راحت و سینہ معطر پسینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی ذیشان میرے آقا فرمایا جس بندے نے ہماری ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، فرمایا اللہ پاک اس بندے کو ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یقیناً میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھیجنے کے دنیا و آخرت میں بے حد و بے شمار فضائل ہیں۔ حصول برکت کے لیے محبت اور ذوق کے ساتھ، وجد اور شوق کے ساتھ میرے سارے بھائی مل کے میرے آقا کی ذات پہ جھوم جھوم کے اونچی آواز میں درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تمام حضرات سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 10واں پارہ جو کلام اللہ شریف آپ کے پاس موجود صفحہ نمبر 238 7ویں لائن میں آیت پاک شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 238۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرمایا والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم بعض ان کے اولیاء مددگار ہیں، کارساز ہیں، بعد کے، یأمرون وہ حکم کرتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ منع کرتے ہیں، عن المنکر برے کاموں سے، ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ اور وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کی بھی، اولئک یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ ان قریب اللہ ان پہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی
عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ، اور اللہ نے وعدہ کیا، المؤمنین، مومن مردوں کے ساتھ، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے ساتھ، جنات، ایسے باغات کا، تجری، کہ بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ومساکن، اور ان کی رہائش گاہیں، طیبہ، پاکیزہ ہوں گی، فی جنات عدن، دائمی ہمیشگی والی جنتوں میں، ورضوان، اور اللہ کی رضا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اکبر، سب سے بڑی ہے، ذالک، اور یہی، هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دو آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ تھا، ابا محاورہ مانی، اور وقت کو دیکھ کر مختصر سی تفسیر خدمت عرض کی جاتی ہے۔ تمام حضرات سنیں، اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، بلکہ سابقہ 4 آیت مطالعہ، ان آیات مطالعہ میں اللہ تعالی نے منافقوں کے کردار اور منافقوں کے انجام کا ذکر کیا۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے مومنوں کے صفات، مومنوں کی عادات اور مومنوں کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے، جب یہ قرآن کسی پہ وعد کرتا ہے تو ساتھ وعید بھی دیتا ہے، اور جب وعید دیتا ہے تو پھر وعد بھی کرتا ہے۔ یعنی اگر کلام اللہ شریف جہنم سے ڈراتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جنت کی پرکیف نظاروں کا ذکر بھی کر دیتا ہے، اور جہاں شدائد کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیتا ہے، تاکہ ڈرنے والوں کو تسلی ہو جائے اور نافرمانوں کو ان کے انجام کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے لیے کارساز ہیں۔ منافقوں کے لیے فرمایا تھا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وہاں اولیاء کا لفظ نہیں دیا، فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں۔ مومن مومن کا دوست ہے، کافر کافر کا دوست ہے، لیکن امتیاز ہے، تھوڑا سا امتیاز ہے، ان کی دوستی اور ان کی دوستی میں بڑا فرق ہے۔ منافق کی دوستی طمع اور لالچ کے ساتھ ہوتی ہے، مومن کی دوستی بغیر کسی طمع کے ہوتی ہے، اسے بندے سے کوئی سروکار نہیں ہوتی، اسے سروکار مولا سے ہوتا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہاں اولیاء نہیں فرمایا، یہاں اولیاء فرمایا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے بھائیو، ولی کسے کہتے ہیں؟ مددگار، کارساز، دوست، گواہ، اسی طرح کے اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ مومن کو مومن کا مددگار بنایا ہے، اس لیے کہ جب مومن مومن کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، ایک معنی دعوت دیتا ہے تو جب تک دوسرا نیکی کرتا رہتا ہے پہلے کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا معنی کارساز ہے، کارساز، مددگار۔ گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ مومنوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، مومنوں کے ساتھ یاریاں لگاؤ، کہ مومنوں کی دوستی کل تمہیں فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ پاک نے 25 پارے میں سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین، اللہ فرمایا قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہوگا، پر مومن مومن سے جدا نہیں ہوگا، مومن مومن کے ساتھ ہوگا۔ مومنوں کی دوستی دنیا میں بھی بندے کو فائدہ دیتی ہے، ایمان والوں کی یاری آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مومن کا دوست ہو سکتا ہے، مومن کافر کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یأمرون بالمعروف، مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو پہلے خود برے کاموں سے رکے گا تو پھر دوسرے کو کہے گا نا۔ یہ تو دل کی خلش ہوتی ہے کہ بندہ خود برے کام کرے اور دوسرے کو کہ تو نہ کر،
اللہ اکبر۔ فرمایا نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومنوں کی اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہو ذرا سبحان اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہ ہر وہ معاملہ جس میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کو بجا لاتے ہیں، اور جس کام سے منع کیا اس کام سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، فرمایا جن میں یہ عادتیں ہوں گی، نیکی کرتے ہوں گے، نیکی کی دعوت دیتے ہوں گے، برائی سے منع کرتے ہوں گے، نمازوں کو قائم کرتے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرتے ہوں گے، تو ان کو اب انعام دیا گیا۔ فرمایا سیرحمہم اللہ، پس ان قریب اللہ ان پہ رحم فرما دے گا۔ اگر آج مومن کسی وجہ سے یا اپنے گناہ کی سزا میں پھنسا ہے یا پھر نعمتوں کے درجوں کی بلندی کے لیے کسی مصیبت میں پھنسا ہے، تو ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحم فرمائے گا اور مومنوں کو اللہ پاک بڑا درجہ عطا فرمائے گا۔ درجات کی بات آ گئی تو سنیے میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کل جنگ لگی ہے نا، تو جنگ کے حوالے سے کیوں نہ سونے آقا کی حدیث ہو جائے۔ ہاں، میرے آقا نے فرمایا جس نے تیر بنایا اللہ اس کو بھی بخش دے گا، جس نے تیر چلایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ، جس نے تیر پکڑا فرمایا اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا، یہ رحمت ہو رہی ہے۔ اور فرمایا جس نے تیر چلایا اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ بنانے والا عبد القدیر وہ بھی بخشا گیا، اس کی حفاظت کرنے والے وہ بھی بخشے گئے، اور جو ہمارا نوجوان تپتی صحرا میں، بھائی جان کہنا آسان ہے، کبھی آپ چولستان کے، آپ جب درجہ حرارت 45 پہ ہو اور 45 کے درجہ حرارت پہ چولستان کا ریگستان ہو اور دور تک کوئی سایہ نظر نہ آتا ہو، نہ بندہ نظر آتا ہو، ایسے وقت میں سینہ تان کے کوئی سرحد پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یارو تم سکون کرو، تم راحت سے رہو، ہم سرحد پہ کھڑے ہیں تمہاری فضل، تو فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رات مسلمانوں کی سرحد پہ حفاظت کے لیے کھڑا رہا، مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا، تو فرمایا اس کا کھڑا رہنا ایک طرف اور ایک بندہ 1000 رکعت نماز ساری رات جاگ کے پڑھتا رہے، اس کا ایک گھڑی کھڑے ہونا اس کے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ہم جو یہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ کن کی مرہون منت ہے؟ اگرچہ کوئی مانے نہ مانے، ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہمیں کسی سے غرض ہے، ہمیں غرض ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اور ان سپاہیوں سے بھی ہے جن کے مرہون منت ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم جو ہے مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کن کی وجہ سے ہے؟ یہ ان شیر دل جوانوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اپنے وطن کو بھی چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ رشتہ داروں کو چھوڑا، لوگوں کے گھر شادیانے بج رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جوان سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب من فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو اتنا دے گا کہ جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر میرا غلام جنگ میں گیا شہید ہو گیا تو رتبے پا گیا اور زندگی جاوداں پا گیا، اور فرمایا اگر شہید نہ ہوا جنگ سے واپس آیا، چاہے جنگ نہیں لڑی لیکن لگی تو ہے نا، خطرہ تو ہے نا کہ گولی انجہانی گولی پتہ نہیں کہاں سے آ کے لگ جائے اور کس وقت اس دنیا سے کوچ کرنا پڑ جائے، انتظار تو ہے نا اور وقت بھی ہے۔ فرمایا اگر لوٹ آئے گا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنی اولاد کو اسی رستے پہ لگانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو مجاہد بنانا ہے۔ فرمایا سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تعالی ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا۔ ذرا آج ذوق تو دکھائیں نا، کہیں سبحان۔ میں آپ کو سونے آقا کے فرامین سناتا ہوں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے یہ کام کر لیے ان کے ساتھ اب وعدہ ہے
کس چیز کا؟ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ میرے بھائیو، قرآن اللہ شریف میں میں ایک بات پڑھ کے حیران ہوں بار بار کہ اللہ تعالیٰ بار بار جنت کا وعدہ کرتا ہے، بار بار جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جنت دوں گا، جنت دوں۔ آخر کوئی جنت ایسی چیز ہے نا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ آخر جنت کوئی ایسی چیز ہے نا جس کی تعریف خالق کے کائنات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مومنو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ آخر وہ جنت کوئی ایسی چیز ہے نا جو دنیا سے بھی بڑی عجیب تر ہے، جس کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر وہ کوئی چیز ایسی ہے نا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آؤ آؤ وہ جنت کیسی ہے، ذرا دو چار حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ذیشان عمران بن حسین اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن کے متعلق پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو جنتیں ملنے والی ہیں اور اس میں مساکن طیبۃ کیا چیز ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا یہ موتیوں کا ایک محل ہوگا، موتیوں کا، جس کو ہم نے شاید دیکھا بھی نہ ہو، ہیں جی، ایسے موتی جو رات کو بھی چمکے تو دن میں بھی چمکے۔ اس لیے جنت میں سورج نہیں ہوگا، توجہ ہے صحیح، جنت میں سورج نہیں ہوگا، اس کی تپش نہیں ہوگی، وہاں جو اللہ کی رحمت کا نور ہوگا، نور ہوگا، اصل نور ان موتیوں کا ہوگا، اور سب سے بڑا نور تو مومن کے چہرے کا ہوگا جس سے سارا جہان ہی چمک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا موتیوں کا محل ہوگا، اس میں سرخ یاقوت کے 70 حویلیاں ہوں گی، سرخ یاقوت کی 70 حویلیاں ہیں، اور ہر حویلی میں سبز زمرد کے 70 گھر ہیں، ہر گھر میں 70 تخت ہیں۔ فرمایا ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بستر ہیں، اور فرمایا ہر بستر پر بڑی آنکھوں والی ایک خوبصورت بیوی ہے۔ فرمایا ہر گھر میں 70 دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان